اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ اہم باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جن تمام چیزوں کا تعلق خالصتاً اقوال معصومین علیہم السلام سے ہے، اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بات اپنے طور کے اوپر نہ کہوں، ہر بات کے محور کے لیے معصومین علیہم السلام کی حدیثیں آپ حضرات کے سامنے موجود رہیں۔ کچھ ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو بطور تشریح پیش کرنے کی کاوش اور کوشش کر رہا ہوں۔ کل گفتگو ہماری یہاں تک آپ حضرات کی خدمت اقدس میں آئی تھی کہ تربیت اولاد کے پہلے سلسلے میں تغسیل ہے، اور تغسیل کے فوراً بعد جو مرحلہ سامنے آتا ہے وہ اس منزل سے گزرتا ہوا یہاں تک آتا ہے کہ اب جب ماں دودھ پلا لے بچے کو، تو دودھ پلانے کے بعد کچھ دن گزرنا ہے، اور اس منزل کے اوپر سب سے اہم کام جو ہے وہ کام اپنے بچے کا نام رکھنا ہے، جس کو عربی میں تسمیہ کہتے ہیں۔ یعنی نام رکھنا بہت اہم ترین منزلیں ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی قیامت کے دن ایک باپ کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے جب اولاد سے متعلق اسے سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ اس نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا۔ یعنی نام ایک ایسا کام ہے کہ جو پروردگار عالم قیامت کے دن تمام لوگوں سے دریافت کرے گا، جو بھی بحیثیت باپ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ لہذا اب سوال پیدا ہوتا ہے اس منزل کے اوپر کہ جب نام رکھنے کی منزلیں ہیں تو ائمہ طاہرین علیہم السلام نام رکھنے کے متعلق آپ کی سیرت کیا تھی؟ آپ جب نام رکھتے تھے ائمہ طاہرین تو طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ تو اس سوال کے جواب میں جب ہم روایتوں کو اٹھا کے دیکھتے تو روایتیں سامنے آتی ہیں۔ میرے آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جہاں فرماتے ہیں کہ لا یولد لنا ولد الا سمیناہ محمد، کہ ہمارے یہاں جب بھی کسی لڑکے کی ولادت ہوتی ہے، کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو ہم ہمیشہ اس کا نام محمد رکھتے ہیں۔ یعنی محمد نام ایک ایسا نام ہے کہ جس کو ہمیشہ، اب دیکھیے لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اسلوب کلام بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کلمے کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ ویسے یہاں کہ لا یولد لنا ولد الا سمیناہ محمد، ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر یہ کہ اس بچے کا نام ہم محمد رکھتے ہیں۔ یہ حصر کی علامت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی معصومین علیہم السلام کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام محمد ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ سیرت ہے معصومین کی کہ وہ ہمیشہ اپنے ہر بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فَإِذَا مَضَى 7 ایام، جب 7 دن گزر جاتے ہیں، فَإِن شِئْنَا غَيَّرْنَا، اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا نام بدل دیتے ہیں، وَإِن شِئْنَا تَرَكْنَا، اور ہم چاہتے ہیں تو چاہے اس کو ترک کر دیتے ہیں، تبدیل کرنے کو ترک کر دیتے ہیں، اس کا نام محمد ہی باقی رکھتے ہیں۔ یعنی گویا 7 دن تک معصومین علیہم السلام کے گھر کا دستور یہ رہا ہے کہ جب بھی بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد رکھا گیا ہے، اس لیے کہ نام محمد کی برکتیں انشاءاللہ العزیز یہ بات سامنے آئے گی اور اس بات کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور پھر اب جب نام رکھتے ہیں تو نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو اس سبب کے حوالے سے پھر آپ خدمت اقدس کے اندر ایک روایت پیش کر رہا ہوں میں، ان یحییٰ ابن الحسن، یحییٰ ابن حسن کی روایت ہے، امام حسن کے بیٹے یحییٰ ہیں، جو بیان کرتے ہیں کہ قال یزید لعلی ابن الحسین، یزید نے مولا امام زین العابدین سے پوچھا، کہا، اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، اگرچہ اس جیسی ایک روایت مدینہ منورہ کے اندر بھی مولا
امام زین العابدین سے متعلق ہے، مگر وہ امیر شام سے متعلق ہے کہ امیر شام نے پوچھا۔ روایت کے تقریباً ایک ہی جیسا مفہوم ہے، ایک جیسے الفاظ ہیں، لیکن میں یہاں پر اس مرحلے کے اوپر امیر شام سے ربط نہ دیتے ہوئے جو روایت بیان کر رہا ہوں اس میں گفتگو یزید کر رہا، یزید ملعون کر رہا ہے مولا امام زین العابدین سے۔ سوال کرتا ہے وَعَجَبَا، دیکھیں اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی بن حسین۔ کہ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی اکبر۔ کہ تمہارے دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی اصغر۔ تو اس نے ایک مرتبہ غصے سے تڑپ کے ایک مرتبہ پوچھا وَعَجَبَا لِأَبِيكَ، تمہارے باپ پہ تعجب ہوتا ہے۔ دیکھیں غور کیجئے گا کیا جملہ کہہ رہا ہے، تمہارے باپ پہ تعجب ہوتا ہے۔ سُمِّيَ عَلِيًّا وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا، جس بچے کا نام دیکھو علی علی علی، ہر بچے کا نام علی رکھے ہوئے ہیں۔ کس نے کہا؟ یزید نے کہا، چوتھے امام سے کہا ہر بچے کا نام علی، ہر بچے کا نام علی۔ تو ایک مرتبہ فقال، امام زین العابدین فرماتے ہیں یزید ملعون سے، ان ابی احب اباہ، میرے باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے، فسمی باسمہ مرارا، لہذا میرے والد نے اپنے والد کے نام پہ اپنے بچوں کے نام متعدد مرتبہ رکھے ہیں، ہمیشہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبت ہے تو نام رکھے جائیں گے۔ تو اب چونکہ محبت تھی مولا حسین کو اپنے والد بزرگوار مولا امیر المومنین سے، لہٰذا اپنے ہر بیٹے کا نام امام حسین علیہ السلام نے علی رکھا۔ امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے، علی اکبر کا نام بھی علی ہے، اور علی اصغر کا نام بھی علی ہی ہے۔ غور فرمایا آپ نے، چونکہ محبت ہے، محبت کی بنیاد پر۔ اب یہاں پہ ایک جملہ گویا مولا زین العابدین بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تیرا باپ بھی اپنے باپ سے محبت کر سکتا ہے یا کر سکنے کی امید ہے تو وہ بھی اپنے باپ کا نام رکھ کے دیکھے۔ اب ظاہر ہے کہ اب جو لوگ لغت دیکھ سکتے ہیں، ڈکشنری دیکھ سکتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ آخر نہ تو وہاں محبت پائی جاتی ہے اور نہ ان کے باپ میں نام میں ایسی کوئی صلاحیت ہے کہ وہ ایسا کوئی نام رکھ سکے۔ دوسری اہم منزل، جب معصومین کے یہاں نام رکھنے کا محور ہوتا ہے تو معصومین علیہم السلام ہمیشہ نام رکھنے میں علم کو فوقیت دیتے ہیں۔ وہاں علم سامنے رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ بغیر علم کے وہاں نام رکھا جائے۔ علم بنیاد اسم ہوتی ہے، جب نام رکھا جاتا تو علم کی بنیاد کے اوپر۔ اب دیکھیے یہ روایت میرے سامنے موجود ہے، قال الصادق علیہ السلام، میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کس سے؟ لِوَرِیثِ الکنانی، وریث کنانی سے کہتے ہیں۔ اب ایک فرد ہے، اس سے پوچھتے ہیں لما سماک ابوک وریثاً، تیرے باپ نے تیرا نام زریث کیوں رکھا؟ غور کیجئے گا، امام نے پوچھا تیرے باپ نے تیرا نام زریث کیوں رکھا؟ قال کما سماک ابوک جعفر، انہوں نے کہا جیسے آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر رکھا، آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر رکھا، میرے باپ نے میرا نام زریث رکھا۔ دیکھیے ملاحظہ فرمائیے گا، لینگویج دیکھیے گا اور اسلوب کلام دیکھیے گا، مولا کس طرح گفتگو کر رہے ہیں اور کیوں بیان فرما رہے ہیں، کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر رکھا ویسے ہی میرے باپ نے میرا نام زریث رکھا ہے۔ تو فون کر رہے ہیں، قال انما سماک ابوک زریثا بجہل، امام فرماتے تمہارے باپ نے در حقیقت تمہارا نام زریث جو رکھا ہے وہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ رکھا ہے، چونکہ تمہارا باپ جاہل تھا اس لیے اس نے تمہارا نام زریث رکھا۔ کیوں؟ لأن ابلیس ابنا یقال له زریث، مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے، شیطان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام زریث ہے۔ چونکہ تیرے باپ کے پاس علم تو تھا نہیں، اسے تو معلوم نہیں تھا کہ شیطان کا ایک بیٹا اس کا نام زریث ہے، اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ یہ نام نہ رکھتا۔ اور کہتے ہیں وَإِنَّ أَبِي سَمَّانِي جَعْفَرًا بِعِلْمٍ، یاد رکھو میرے باپ نے میرا نام جعفر علم کی بنیاد پہ رکھا۔ کون سا علم؟ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْمُ نَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے، ان کو پتا ہے، ان کو علم ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے۔
غور فرمایا؟ تو معصومین علیہم السلام کے یہاں نام کی بنیاد علم ہوا کرتے تھے. علم ہے تو علم کی بنیاد کو بھئی. اور دیکھیے آج کا جو مزاج ہے وہ ذرا مختلف ہے. سیریلز میں نام دیکھے اچھا لگا رکھ لیا، اور کچھ ادبی میگزینز کے اندر نام دیکھا رکھ لیا، اور یہاں گوگل کے اوپر وہاں. تو ظاہر ہے کہ آپ اس بنیاد کو علم کی بنیاد پہ رکھیے، علماء کے سپرد یہ کام کیجئے. یہ کام علماء کا ہے، وہ علم کی بنیاد پہ نام رکھیں. یہی سیرت علماء بھی ہے، یہی سیرت ائمہ طاہرین بھی ہے. اب اس منزل کے اوپر ایک اہم منزل اور بھی سامنے آتی، کون سا نام ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. غور کیجئے گا، کون سا نام ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ اہم منزل میں نے خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا. تو سوال پیدا ہوتا کون سا نام نہیں رکھنا چاہیے ہمیں اس منزل کے اوپر. تو روایت ملتا فقہ رضا کے اندر اذا ولد مولود، امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں کسی کی ولادت تو کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تفصیل ہوتے یہاں تک آتی ہے وَسَمِّهِ بِأَحْسَنِ الْإِسْمِ، جب نام رکھو تو اچھا نام رکھو. وَكَنِّهِ بِأَحْسَنِ الْكِنَا، اور صرف نام ہی نہیں رکھو، اس کی کنیت بھی رکھو، اور اچھی کنیت رکھو، اچھی کنیت رکھو. وَلَا تُكَنِّ بِأَبِي عِيسَىٰ، خبردار اس کی کنیت ابی عیسیٰ نہ رکھنا، ابو عیسیٰ نہ رکھنا کہ عیسیٰ کے باپ. ظاہر ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پر جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے اوپر حرف زنی کے مترادف ہوگا کہ آپ جس کے باپ ہی نہیں ہے اس کا نام کیوں رکھ رہے ہیں آپ، کیوں ابو عیسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں آپ. لہذا خبردار اس منزل کے اوپر اپنی بچے کی کنیت ابو عیسیٰ. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور ہمارے بر صغیر کے اندر کنیت رکھنے کی عادت نہیں ہے، لہذا یہ موضوع یہاں پر مفقود ہے، کسی حد تک نام ہی رکھا جاتا ہے. لیکن عرب میں آج بھی بچے کا نام بھی رکھا جاتا ہے، بچے کی کنیت بھی رکھی جاتی ہے. اور یہیں سے سمجھیے گا مولا ابو الفضل عباس کا نام ان کے بیٹے فضل کی بنیاد پہ ابو الفضل کنیت نہیں ہے، بلکہ جب نام رکھا گیا ہے عباس، نام کے ساتھ کنیت بھی ابو الفضل رکھی گئی ہے. یہ روایتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. غور فرمائیے گا، کہنا وَلَا تُكَنِّ بِأَبِي عیسیٰ، اس کو ابو عیسیٰ نہ کہنا. وَلَا بِأَبِي الْحَكَمْ، اور نہ ابی حکم کہنا، ابو حکم کہنا یہ بھی نہ کہنا. وَلَا بِأَبِي الْحَارِث، نہ ابو حارث کہنا. برا ملاحظہ فرمائیے گا، حکم کون ہے؟ طرید رسول، جس کو حضور سرور کائنات نے مدینے سے نکال دیا تھا، اس کا بیٹا مروان ہے. کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ مروان کون ہے؟ ابو حارث، حارث کون ہے؟ تائی سمجھ سکتے ہیں آپ، حارث ابن نعمان فہری، غدیر کے اندر آنے والا، ولایت کا دشمن. حارث کون ہے؟ مرحب کا بھائی حارث. مختلف اور نام حارث، قاتلین مولا حسین میں بھی ایک نام حارث کا موجود ہے. مولانا فرمایا خبر ابو حارث نہ کہنا، نام کو اتنا رکھنا. ولا بأبی القاسم، اور نہ ہی اپنے بچے کی کنیت ابو قاسم رکھنا. ابو قاسم نہ رکھنا، مگر اس میں شرط لگا دی گئی، رکھ سکتے مگر کب نہ رکھنا؟ اذا کان الاسم محمد، اگر نام محمد ہو. چونکہ یہ نام محمد اور کنیت ابو القاسم حضور سرور کائنات سے مخصوص ہے، اور اس کے بعد صرف دو شخصیتوں سے، ایک شخصیت جناب محمد حنفیہ کے ساتھ میں ہے، اور ایک شخصیت ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت حجت آخر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے مخصوص ہے. وَسَمِّهِ يَوْمَ السَّابِعِ، اور 7ویں دن نام ضرور رکھ دینا. اب ملاحظہ فرمایا آپ نے، بل میں مخاطب ہو کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں جتنے نام سامنے آئے ہیں وہ سب نام وہی ہیں کہ جو دشمنان آل محمد کے نام ہیں. لہذا یہاں پر معصومین علیہ السلام نے اشارتاً اور کنایتاً یہ بات کو بتایا ہے کہ خبردار جب نام رکھنا تو اچھے نام رکھنا، اور برے نام کا جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ناموں سے احراز کر لینا، الگ ہو جانا، ان کے نام نہ رکھنا. سوال پیدا کون سا نام رکھیں؟ تب جملہ میں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْدَقُ الْأَسْمَاء مَا سُمِّيَا بِالْعُبُودِيَّہ، بہترین اور سچے نام وہ ہیں کہ جن کے اندر سے عبودیت کی بو آتی ہے، جن کے اندر سے معلوم عبداللہ، اللہ کا بندہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس میں عبودیت کی بو آ رہی ہے، لہذا نام رکھو. وہ فرماتے ہیں افضلها اسماء الانبیاء، اور ان میں سب سے افضل جو نام ہے وہ انبیاء کے اسماء ہیں. ظاہر ہے کہ اس منزل کے حضور سرور کائنات کے جملے ہیں تو اسماء انبیاء سب سے افضل نام ہے، لہذا وہ رکھیے. لیکن اب ہمارے لیے اس منزل کے اوپر جو افراد
انبیاء کے برابر یا انبیاء سے افضل ہوں تو ان کے نام انبیاء کے نام کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہاں پر آئیے کچھ اس منزل کے اوپر خدمت کا میں عرض کروں کہ کچھ روایتیں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ ایسے بھی نام ہیں جو مبغوض ہیں، جن سے بغض کیا گیا ہے، جن سے اللہ نفرت رکھتا ہے، لہذا ان کو نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی صادق علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذهب، اب یہ جملہ موجود ہے کہ آنے والے نے آگے بتایا مولا میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے اس کا نام رکھا ہے، تو فون کا اذهب، واپس جاؤ، واپس جاؤ، فغیر اسم ابنتک، اپنی بیٹی کا نام بدل دو، التی سمیتہا امس، وہ بیٹی اس کا نام کل تم نے رکھا ہے، غور کیجئے گا، کل جس کو نام رکھا، فَإِنَّهُ اسْمٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ، اس لیے کہ وہ ایسا نام ہے جس کو اللہ مبغوض رکھتا ہے، جس نام کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس نام سے اللہ بغض رکھتا ہے، جس نام سے اللہ عداوت رکھتا ہے، خبردار ایسا نام نہ رکھو۔ اب فوراً آپ کا بھی ذہن پہنچ گیا ہوگا کہ آخر وہ نام کیا تھا جس نام کو رکھوانے کے لیے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ واپس جا کے نام بدل دو، یہ لے کہ اللہ اس نام سے بغض رکھتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے خود کہا وَكَانَ وَلَدَتْ لِي ابْنَةٌ، وہ کہتا راوی میرے گھر میں میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، سَمَّيْتُهَا بِالْحُمَيْرَا، میں نے اس کا نام حمیرہ رکھا تھا۔ ظاہر ہے بہت تفصیل سے مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ اس کافی ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جن نام سے اللہ بغض رکھتا ہے اور اللہ ان سے عداوت رکھتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ نام اس کے نیک بندوں کے نام رکھے جائیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، جملہ سنوا رہی ہے کہ جہاں معصوم نے متوجہ کیا، فرماتے ہیں من ولد له اربعۃ اولاد، بہت توجہ کیجئے گا، معصوم فرماتے ہیں جس کے 4 مرتبہ اولاد ہو جائے، 4 مرتبہ بیٹے پیدا ہو جائیں، وَلَمْ يُسَمَّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان 4 میں سے کسی ایک کا نام بھی میرے نام پہ نہ رکھے، فَقَدْ جَفَانِي، اس نے میرے اوپر جفا کی ہے، اس نے میرے اوپر ستم کیا ہے، اس نے میرے اوپر گویا ظلم کیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے یہاں 4 بیٹے ہوں تو کم سے کم ایک بیٹے کا نام حضور سرور کائنات کے اسماء کے اوپر، ناموں کے اوپر، کم سے کم احمد یا محمد یا مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ جو اسماء حضور سرور کائنات ہے، وہ ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور رکھے۔ اب دیکھیے آخری منزل میں خدمت میں عرض کروں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھے نام کی برکت کیا ہوتی ہے؟ ایک اچھا نام اگر ہے تو اس کی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اچھے نام کی برکت کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بہت خاص طور پہ روایت پر خدمت برس کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ما من مائدۃ وضعت، کوئی ایک ایسا دسترخوان نہیں کہ اس کو بچھایا جائے، جب بھی دسترخوان کوئی بچھایا جائے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، کھلانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، وحضر علیہا من اسمہ احمد او محمد، اور اس دسترخوان پہ حاضر ہونے والے، بیٹھنے والے، کھانے والے لوگوں میں سے کسی ایک کا نام احمد ہو یا اس کا نام محمد ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، دسترخوان بچھایا گیا، ان میں سے کسی ایک کا نام، بیٹھنے والوں کا نام احمد ہے یا بیٹھنے والوں کا نام محمد ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں الا قدس ذلک المنزل فی کل یوم مرتین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اب اس دسترخوان کو نہیں، اس پورے گھر کو دن میں 2 مرتبہ مقدس بناتا ہے، ان کی تقدیس کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس کی دنیا تقدیس کرے وہ ذات مقدس اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قدس اللہ ذالک العظیم، اس کے علاوہ کوئی اور مقدس نہیں ہے، تقدیس اسی کے لیے ہے۔ لیکن جس گھر میں دسترخوان بچھایا جائے اور اس دسترخوان میں بیٹھنے والا کسی ایک کا نام احمد یا محمد ہو، اب یہ نہیں کہ دسترخوان کتنا چھوٹا ہو کتنا بڑا ہو، نہیں، کچھ نہیں، کتنا ہی بڑا دسترخوان کیوں نہ ہو، ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، کسی ایک کا نام محمد ہو، کسی ایک کا نام احمد ہو،
اس نام کی برکت سے اب صرف دسترخوان ہی دسترخوان نہیں، پورے گھر کو اللہ 2 مرتبہ مقدس بناتا ہے۔ اب جس کو اللہ مقدس بنائے اس کی عظمت کیا ہوگی، غور فرمائیے گا۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور روایت میں کروں، قال الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام روایت ہے، فرماتے البیت الذی فیہ اسم محمد، وہ گھر جس کے اندر کسی رہنے والے کا ایک کا نام محمد ہو۔ پورا گھر ہے، گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس ایک رہنے والے کا نام محمد ہو۔ کہہ رہے ہیں یسبح اہلہ بخیر ویمسون بخیر، اس گھر کے رہنے والے کی صبح بھی خیریت کے ساتھ میں ہوتی ہے، اس کی شام بھی خیریت کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ نام کی برکت کا تصور تو کیجئے کہ صبح و شام اگر کوئی خیر چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کا نام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ محمد رکھیے یا احمد رکھیے، مصطفیٰ رکھیے۔ غور فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک روایت عرض کر دوں خدمت اقدس کے اندر کے، جہاں معصوم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الفقر، کبھی فقیری داخل نہیں ہو سکتی، فقر و فاقہ داخل نہیں ہو سکتا، بیتن اس گھر کے اندر، فیہ اسم محمد او احمد، جس میں محمد کے نام کا رہنے والا ہو، جس میں احمد کے نام کا رہنے والا ہو، او علی یا علی کے نام کا رہنے والا ہو، او الحسن او الحسین یا حسن و حسین کے نام کا رہنے والا ہو، او جعفر یا جعفر کے نام کا رہنے والا ہو، او طالب یا طالب کے نام کا رہنے والا ہو، او عبداللہ یا عبداللہ کے نام کا رہنے والا ہو، او فاطمہ من النساء یا عورتوں میں کسی کا نام فاطمہ ہو۔ اگر اس کے نام کے موجود ہیں تو اللہ کبھی اس گھر کے اندر فقر و فاقہ داخل نہیں کرتا، اور کبھی اس گھر کے اندر فقر و فاقہ شامل نہیں ہوتا۔ لہذا اس منزل کے اوپر ملاحظہ فرمائیں، جو ان کیفیتوں کو معصومین نے ارشاد فرمایا ہے، در حقیقت متوجہ کرنے کے لیے کہ جب نام رکھو تو نام رکھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ امید ہے مزید کچھ سوالات اس حوالے سے ہیں، انشاءاللہ ان کو اور چیزوں کو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی حد تک گفتگو ہی تمام کرتے ہوئے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق برحمت فرما، اور انشاءاللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کے نام اور اپنے اہل خانہ کے نام اچھے نام رکھیں، اور اگر کسی نے کوئی نام غلط رکھا ہوا ہے تو اس کو علماء سے مل کے اور جاننے والے افراد سے ملاقات کرنے کے بعد وہ نام کو درست کرایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات کے حوالے سے اس بات کو عرض کروں کہ مختلف لوگوں نے سوالات بھیج رہے ہیں الحمدللہ، اور میں ان تمام سوالات بھیجنے والوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہا ہوں جو سوالات بھیج رہے ہیں۔ بہرحال مختلف سوالات موضوعی سے متعلق ہیں، اور وہ سب ایسے ہی ہیں کہ ان کو انشاءاللہ العزیز میں آنے والے مختلف دروس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج اس بات کو ایک سوال سامنے آیا کہ یہ جو حالات کرونا کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان حالات کے حوالے سے مختلف گھروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ والدین رہتے ہیں، والدین اب بہت بزرگ ہیں، اب بزرگ ہیں تو اب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ جائیے۔ ظاہر ہے پولیس کی سختی ہے، اور پولیس کے ساتھ ساتھ جناب علی حکومت کے اعلانات بھی ہیں، اور ہماری عقل بھی کہتی ہے، ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھیے اپنے آپ کو۔ تو کہنے والد ہیں وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور نکل رہے ہیں، اور قرآن مجید نے حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہیے۔ تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اگر ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ سکتے نہیں، اف کہہ نہیں سکتے، تو پھر اب ہمیں اپنے والد کو روکنے کے لیے، والدہ کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے تفصیل انشاءاللہ العزیز میں جب والدین کے حقوق کچھ حوالے سے بیان کروں گا تو کچھ وہاں عرض کروں گا۔ آج وہ اتنا عرض کرنے ہوئے کہ میرے عزیز یاد رکھیے، وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید نے اس بات کو خاص طور پر وضاحت کے ساتھ میں عرض کیا ہے کہ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ہم انسان کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹاتے جاتے ہیں۔ بڑھاپا بچپنا دونوں بالکل ایکول ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ اس سلسلے میں بھی اپنے بچوں کو دیکھیے۔ آپ کا بچہ اگر بہت زیادہ ضد کر رہا ہو تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ میں کس طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ کیا ان کو مارتے ہیں؟ کیا ان کو پیٹتے ہیں؟ کیا ان کو سب و شتم کرتے ہیں؟ یا ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ والدین کے اور آپ کے درمیان میں جو ایج فیکٹر سب سے بڑا ہوتا ہے،
جس کو خاص طور پہ ایک بہت بڑا فرق درمیان کا ہوتا ہے کہ ان کی جو ایج کا مرحلہ ہے اور آپ کی ایج کا مرحلہ، ظاہر ہے کہ وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ 90 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، فرض کیے 100 سال کے ہیں، یہ 70 سال کے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا بچپنا پلٹ کے آتا جاتا ہے۔ لہذا جس طرح بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ٹریٹ کیجئے، ان کو سمجھائیے، حد ادب بہت ضروری ہے۔ ہاں کچھ ایسے کام یقین کیے سکتے ہیں کہ بہلانے کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کی سعی بھی کامیاب ہوگی، انشاءاللہ والد بھی آپ کے گھر سے باہر جانے سے رکیں گے، اور انشاءاللہ آپ حد ادب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حدود کو تیار رکھیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور سوال نہیں ملا ہے، اور اگر کوئی سوال آپ لوگوں کا ہو تو بلا جھجک آپ حضرات میسج میں ان باکس کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، ان باکس میں میسج بھیج سکتے ہیں، اور مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ میسج بھیج سکتے ہیں، جو سب کے لیے آپ سب سے آسان ہے۔ 9411444747 یہ میرا نمبر ہے، کل ہی میں نے عرض کیا تھا۔ اور کوشش کیجئے ہمارے پیج کو لائک کریں اور تمام دوستوں تک اس پیج کو پہنچائیے۔ انشاءاللہ العزیز سلسلہ مسلسل رہے گا ماہ مبارک رمضان سے پہلے تک، تربیت اولاد کے حوالے سے، اس کے بعد کچھ اور اہم موضوعات کو بھی عرض کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔